اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 153۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ غزوہ احد کے حالات و واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ احد کی ابتدا میں مسلمان کفار پر غلبہ پا رہے تھے اور کافر آگے آگے بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن پھر اللہ رب العزت کی مصلحت اور اس کی حکمتیں کہ اس نے اپنے بندوں کی تربیت کے لیے وقتی طور پہ مسلمانوں کو کچھ شکست کا اللہ رب العزت نے سامنا کروایا،
اور اگرچہ اس کا سبب بھی مسلمانوں کے کچھ اپنے اعمال تھے، شامت اعمال تھی، اس کے بعد پھر جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ اب مسلمان آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور کافر ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ اسی وقت کی منظر کشی کی ہے جب مسلمان آگے آگے بھاگ رہے تھے اور کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اذ جب تسعدون، تم اوپر چڑھے جا رہے تھے۔ ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب صعودی ہوتی ہے۔ صعود کا معنی آتا ہے اوپر چڑھنا۔ اذ تسعدون، جب تم اوپر بھاگے جا رہے تھے، یعنی پہاڑ کی اوپر چڑھ رہے تھے کافروں سے بچ کر، یا اس کا معنی کیا جا سکتا ہے اور جب تم دور چلے جاتے تھے، دور کی طرف بھاگ رہے تھے یا اوپر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ وَلَا تَلْوُونَ، اور نہ تم مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ وَلَا تَلْوُونَ، اور نہ تم مڑ کر دیکھ رہے تھے، عَلَىٰ، کو یا پر، احدن، کسی ایک، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ احدٍ، اور تم مڑ کر بھی کسی پر نظر نہیں ڈال رہے تھے، تم کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یعنی اس قدر نفسا نفسی کی کیفیت ہو گئی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی تمہیں مشکل لگ رہا تھا کہ پیچھے کون رہ گیا ہے، کس کے ساتھ کیا بن رہا ہے۔ والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یدعو، بلا رہے تھے، کم، تمہیں، والرسول یدعوکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، تمہیں آوازیں دے رہے تھے، فی، میں، اخراکم، تم کے، تمہاری پچھلی جماعت میں۔ اخرا، پیچھے والی جماعت، جو پیچھے کچھ مسلمان بچ گئے تھے۔ یہ نہیں کہ سارے مسلمان ہی آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جانثار ایسے تھے کہ جو آخر وقت تک آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑتے رہے، حتیٰ کہ کئی صحابہ نے اپنے جسم کو شل کروا لیا، ان کا انگ انگ زخمی ہو گیا، ہاتھ زخمی ہو گئے تیروں کو روک روک کے۔ جو دشمن کی طرف سے آپ پہ تیر برستے تھے، صحابہ کرام ان کو ہاتھوں کے ساتھ اور سینے کے ساتھ اور ہر طریقے سے روکتے رہے۔ تو وہ جو پیچھے ایک بچ جانے والا گروہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے، فی اخرا، پیچھے، پچھلی جماعت میں، کم، تمہاری، فی اخراکم، تمہاری پچھلی جماعت میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے صحابہ کو، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، میں ادھر ہوں۔ لیکن بس لوگ تتر بتر ہو گئے، ہر طرف شہادتیں، خون، اور یہ کیفیت اور شکست کو دیکھ کر مسلمان بھاگ رہے تھے۔ کچھ مسلمان بھاگ رہے تھے اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردانہ وار لڑ رہے تھے۔ بلکہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے، ان کے متعلق بڑے ایمان افروز واقعات حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ آدمی، کچھ انصار اور مہاجرین ایک طرف بیکار اور فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آدمی کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے، تو یہ ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں جنگ سے الگ تھلگ ہو۔ یہ کہیں وہاں سے گزرے، انہوں نے پوچھا، اللہ کے بندو کیا ہوا، تم تھک ہار کے مایوس ہو کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے، افواہ پھیل گئی تھی، اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے لڑ کے کیا کرنا،
اب لڑنے کا کیا فائدہ؟ تو انہوں نے بڑا ایمان افروز خطاب کیا ان کو، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان، قیمتی ترین جان پیش کر دی ہے، تو پھر تم نے اپنی جان بچا کر کیا کرنی ہے؟ پھر تم نے زندہ رہ کے اب کیا کرنا ہے؟ تم بھی اس مشن اور مقصد کے لیے آگے بڑھو جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان پیش کر دی ہے، اپنا خون بہا دیا ہے، تم بھی اس مشن کے لیے آگے بڑھو اور اپنی جان پیش کر دو۔ تم نے زندہ رہ کے کرنا کیا ہے پیچھے سے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہے تھے، کہہ رہے تھے الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر میری طرف، میں ادھر ہوں، میری طرف آؤ۔ فاصاب، فا تو اصابا کم، اس نے دیا، فاصابا تو اس نے پہنچایا یا اس نے دیا، کم تمہیں، کس نے؟ اللہ پاک نے، غمن، غم، بغمن، ساتھ غم کے، غمم بغمن، غم کے ساتھ غم، اللہ پاک نے تمہیں پے در پہ غم پہنچائے، بڑے بڑے غم پہنچائے۔ مثلا کیا غم پہنچائے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، یہ افواہ پھیل گئی، یہ بھی تو ایک بہت بڑا غم تھا مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی طرح یہ جو شکست کی کیفیت بن چکی تھی اور مسلمان بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں کی ساری جمعیت وہ ٹکڑوں میں بڑھ چکی تھی، پارا پارا ہو چکے تھے، منتشر ہو چکے، تو یہ شکست کا غم، اللہ کے رسول کی شہادت کا غم اور دیگر مسلمانوں کی شہادت کا غم، اللہ پاک نے مسلمانوں تمہیں غم پر غم پہنچائے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اس نے تمہیں غم پر غم پہنچائے، لی تاکہ، لی کئی، تاکہ، لامز لی کا معنی بھی تاکہ ہوتا ہے اور کئی کا معنی بھی تاکہ، لی کئی، تاکہ لا تحزنوا، تم غم زدہ نہ ہو، الا، اس پر، ما، جو فاتا، جو ہاتھ سے نکل گیا ہے تم سے۔ فوت ہو جانے کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، چلے جانا، چھن جانا۔ لکئی، تاکہ لا تحزنوا، تم غم زدہ نہ ہو، الا، اس پر، ما، جو فاتکم، اس نے جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، الا ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ غموں پر غم اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے اس لیے تمہیں پہنچائے تاکہ تم بڑے بڑے غموں کو برداشت کرنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے غموں کو بھول جاؤ۔ تو جو بڑے بڑے غم آتے ہیں نا انسان پہ، بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، وہ انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بلا دیتے ہیں، اور پھر انسان عادی ہو جاتا ہے غموں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو سہنے اور برداشت کرنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ اس نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر غم زدہ نہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی غموں پر غم مل مل کے، غموں پر غم سہ سہ کے تم عادی ہو گئے غموں کو سہنے کے۔ تو یہ بڑی بڑی خبریں اور بڑے بڑے نقصانات جو تھے یہ تمہیں اصل میں بنیادی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے، تو تم اس پر غم زدہ نہ ہو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ولا، اور نہ ہی اس پر، ما، جو اصابکم، تمہیں مصیبت پہنچی ہے، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، مال غنیمت اور ایمان والے صحابہ جو شہید ہو گئے، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور جو تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں تاکہ تم اس پر غم زدہ نہ ہو،
اس لیے ہم تمہیں غموں پر مزید غم دے رہے تھے، غموں کا عادی بنانے کے لیے۔ واللہ، اور اللہ، خبیر، پوری خبر رکھنے والا ہے، بازر بھی کی، کس کی خبر رکھنے والا ہے؟ ما جو تعملون، تم کرتے ہو۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارے ایک ایک عمل سے اللہ پوری طرح واقف تھا، اسے پتہ تھا کہ کون کیا کہاں کب کر رہا ہے۔ ثم، پھر، انزل، اب اللہ پاک کی غموں پر غم بھیجنے کے بعد جب مسلمان غموں سے چکنا چور ہو گئے تو پھر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ پاک کی مصلحت جو تھی وہ عمل میں آئی، اور اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ اس جنگ کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں پر ایک خاص قسم کی اونگ طاری فرما دی۔ یہ اونگ اللہ کی رحمت ہے نا، 2-3 منٹ کے لیے بھی کئی دفعہ آنکھیں بند ہو جائیں تو بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ کئی تو ویسے کلاس کے آخر میں فریش ہوتے ہیں۔ ثم انزل، پھر اس نے نازل فرمایا، علیکم، تم پر، من بعد الغم، اس غم کے بعد، غم کے ساتھ الف لام لگا نا، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں اس غم کے بعد جو پے در پہ اس نے پہنچائے تھے نا تمہیں، پھر اس غم کے بعد اس نے نازل فرمایا تم پر امانتاً، ایک قسم کا امن، نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک قسم کا امن، ایک قسم کا سکون۔ اور وہ کیا تھا؟ امانتاً کا بدل ہے، یعنی اسی کی مزید وضاحت ہے، نعاسن، جو ایک اونگ تھی، یعنی ایک اونگ، وہ امن کیا تھا، وہ سکون اطمینان کیا تھا؟ نعاسن، ایک اونگ۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، کہتے ہیں کہ میں صف کے اندر کھڑا تھا اور میں تلوار پکڑتا تھا دشمن پہ حملہ آور ہونے کے لیے کہ مجھے اونگ آ جاتی اور تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی۔ کہتے ہیں میں پھر نیچے سے پکڑتا، تھوڑی سی ہوش آتی، پھر نیچے سے پکڑتا، پھر آگے بڑھتا، تو پھر اونگ کی وجہ سے تلوار میرے ہاتھ سے گر جاتی۔ کہتے ہیں میں نے ایسے اوپر نظر اٹھا کے دیکھا باقی مسلمانوں کا کیا حال ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہی حال، صفوں کے اندر ہیں، لڑائی کے اندر ہیں، لیکن اونگ آ رہی ہے سب۔ تو یہ اونگ اللہ پاک نے نازل فرما کے اصل میں ان کو ریفریش کر دیا۔ آپ نے دیکھا کبھی کمپیوٹر کو، سسٹم کو، مشین کو، موبائل کو ریفریش کرتے ہیں، ری سٹارٹ کرتے ہیں، فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا ریفریش تھا، ری سٹارٹ تھا۔ یغشا، وہ چھا رہی تھی، وہ اونگ چھا رہی تھی، یغشا چھا رہی تھی، طائفتاً، ایک گروہ پر، منکم، تم میں سے، وہ تم میں سے ایک گروہ پر چھا رہی تھی۔ یہ ایک گروہ کا تذکرہ تھا جو میدانوں میں کھڑے تھے ہر حالت کے باوجود، ہر طرح کے حالات کے باوجود، لیکن ایک دوسرا گروہ بھی تھا جو منافقین کا گروہ تھا، یا انتہائی ضعیف الایمان قسم کے جو مسلمان تھے ان کا گروہ تھا۔ وَطَائِفَةٌ، اور ایک گروہ اور کچھ لوگ، قد، یقیناً، اہمت، فکر میں ڈال رکھا تھا، قد اہمت، یقیناً فکر میں ڈال رکھا تھا، ہم انہیں، انفسہم، ان کی جانوں نے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا۔ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہیں ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، یعنی اپنی جان کی فکر پڑی، میں بچ جاؤں، مجھے نہ کچھ ہو جائے، میں زخمی نہ ہو جاؤں۔ کچھ وہ تھے نا جنہیں اسلام کی فکر پڑی تھی، جنہیں پیغمبر اسلام کی فکر پڑی تھی، جنہیں دین اسلام کی فکر پڑی تھی، اور یہ وہ ہیں جنہیں صرف اپنی جان کی فکر پڑی، میں بچ جاؤں، نفسا نفسی۔ یظنون، وہ گمان
کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، یظنون وہ گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق نہ حق، یعنی اللہ کے بارے میں ایسے گمان کر رہے تھے جو کرنے نہیں چاہیے ایک مسلمان، وہ اللہ کے بارے میں ایسے ایسے گمان کر رہے تھے، مثلا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی مدد کوئی نہیں آنی، اللہ نے دھوکہ ہی دیا، اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو اللہ نے وعدے کیے تھے کہ میری مدد آئے گی وہ سب جھوٹ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مطلب ہے یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے گمان، یعنی جو جاہلیت کے گمان ہوتے ہیں، جاہل لوگوں کے، بے دین لوگوں کے گمان ہوتے ہیں، یہ گروہ، یہ لوگ اس طرح کے گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں۔ تو اللہ سے مومن ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے جا ملتا ہے۔ آخری وقت بھی انسان جب بیمار ہوتا ہے، کس بستر مرگ پر ہوتا ہے، اس وقت بھی انسان کو اللہ سے آخر وقت تک اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے، حسن ظن، اچھا گمان۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے، من الامر کام میں سے، معاملے میں سے، من شیئن کوئی اختیار ہے، شیئن سے مراد اختیار، وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار ہے، کیا ہمارے لیے بھی اس معاملے میں کوئی اختیار ہے، یعنی یہ مایوسی والی باتیں تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم بے بس ہیں، ہم مجبور محض ہیں، ایک یہ مطلب ہے، اور ایک یہ مطلب بھی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرو، مدینہ سے باہر جا کے جنگ نہ کرو، تو ہماری بات مانی کو نہیں گئی، ہماری اتھارٹی کو نہیں، ہمارا مقام ہی کو نہیں، ہمارا مشورے کو نہیں مانتا یہاں کوئی۔ تو یہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کی۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ وہ جو عبداللہ بن ابی لے کے چلا گیا تھا نا اپنا لشکر شروع میں رستے سے، یہ اس کے پیروکار ہیں، یا تو یہ جنگ کے اندر کچھ لوگ آگے تھے، یا پھر وہ جو مدینے میں واپس چلے گئے تھے نا، یہ ان کا قول ہے، واللہ اعلم۔ یخفون وہ چھپاتے تھے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، یخفون فی انفسہم وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے، ما جو لا یبدون جو وہ نہیں ظاہر کرتے تھے، لاکا تیرے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے بیٹھے تھے جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ اشارہ ہے ان کے منافق ہونے کی طرف۔ اوپر اوپر سے کہتے تھے نا ہم مخلص ہیں، لیکن اللہ پاک نے منافقوں کو ہمیشہ میدانوں کے اندر، جہاد کے اندر ننگا کیا، اور غزوہ احد کے مشکل ترین حالات کے اندر تو یہ منافق بالکل ہی ننگے ہو گئے۔ یقولون وہ کہتے تھے، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری اس معاملے میں، شیئن کچھ اختیار، اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، ہماری بھی کوئی ویلیو ہوتی، ہماری بھی بات مانی جاتی، ما قتلنا تو نہ ہم قتل کیے جاتے، ہا ہونا یہاں، جنگ کے اندر رہ کے بھی یہ بات ہو سکتی ہے اور مدینے میں رہ کر بھی یہ بات ہو سکتی ہے۔ مدینے میں رہ کے جو منافق تھے اگر وہ بات کر رہے تھے تو ان کا مطلب یہی ہے کہ جب ان کو خبریں پہنچیں مسلمانوں کی شہادت کی، مدینے والوں کی شہادت کی، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کے یہ بات کہہ دی کہ اگر ہم گھروں میں رہتے تو آج یہ ہمارے ساتھی میدان میں اس طرح شہید تو نہ ہوتے، قتل تو نہ ہوتے، ما قتلنا ہا ہونا تو ہم یہاں یعنی احد کے مقام پر قتل تو نہ ہوتے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، قل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کنتم اگر ہوتے تم، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، یعنی یہ والے لوگ جو میدان میں آئے ہیں یہ اگر گھروں میں بھی ہوتے، لم زبر لا تو ضرور بارازا نکل آتے، لا بارازا تو ضرور ظاہر ہو جاتے، ضرور نکل آتے،
الذین وہ لوگ کتب علیہم القتل جن پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا۔ اللہ پاک کے ہاں تقدیر میں جن کا قتل ہونا لکھا جا چکا تھا نا، وہ پھر بھی اپنے گھروں سے ہر صورت باہر آتے۔ اللہ پاک نے جب کسی کام کو لکھ دیا کہ ایسا ہوگا، تو پھر انسان چاہے میدان میں جائے، جہاد پہ جائے یا نہ جائے، اس نے کسی نہ کسی بہانے اپنی موت کی طرف آ جانا ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ لوگ جہاد پہ جو گئے ہوئے ہیں وہ صحیح سلامت ہے، اور جو گھر کے اندر تھے، گھر کی چھت گری اور سارے اہل خانہ جو ہیں وہ موقع پہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ضرور نکلتے، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا وہ ضرور نکل آتے۔ کس کی طرف نکل آتے؟ الی مضاجعہم، اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف، یعنی جس جگہ پہ قتل ہوتا ہے، بندہ شہید ہوتا ہے، اس جگہ لیٹ جاتا نا، یا پھر مراد قبر ہے، تو وہ اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ والی اور تاکہ ان ساری مشکلات، ساری آزمائشوں کا ایک مقصد یہ بھی تھا، والی اور تاکہ یبتلی اللہ، تاکہ اللہ آزما لے ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد اللہ کا یہ بھی تھا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ کون پکا اور خالص مومن ہے اور کون منافق ہے، کون غمی خوشی فتح شکست ہر حالت کا اسلام کا وہ خیر خواہ ہے اور اسلام کا ساتھی ہے اور حصے دار ہے، اور کون صرف اور صرف نفع کا پائی وال ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے تھے۔ والی یمحصا، اور تاکہ وہ خالص کر دے ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں تھا، جو دلوں میں تھا نا ایمان، اللہ اس کو خالص کرنا چاہتے تھے، مومنوں کو مزید خالص اور منافقوں کو مزید ننگا۔ واللہ علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے یا خوب جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں کی باتوں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو تولوا، پھر گئے، منکم، تم میں سے، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے، یوم، اس دن، التقا، ملاقات ہوئی، ملی، بڑھیں، الجمعانی، دو جماعتیں، جس دن دو جماعتیں آپس میں بڑھیں، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے، انما، تو بلا شبہ، استزلہم، پھسلایا انہیں، استزلہ، پھسلایا ہم انہیں، الشیطان، شیطان نے۔ شیطان بھی کسی کو ایویں نہیں پھسلاتا، شیطان کا بھی داؤ وہاں چلتا ہے جہاں انسان کی اپنی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ شیطان نے انہیں پھسلایا، بی سبب، بعض اعمال کی وجہ سے، ما کسبوا، جو انہوں نے کیے، ببعض ما کسبوا، ان بعض اعمال ہی کی وجہ سے جو انہوں نے کیے تھے۔ اور وہ اعمال کیا تھے؟ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی اور مال غنیمت کی طرف بھاگے تھے۔ شیطان بھی انسان کو اسی وقت گمراہ کرتا ہے، پھسلاتا ہے، جب انسان خود ڈی ٹریک ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ انسان کا اپنا جو نفس ہوتا ہے، اس کا بھی فالٹ ہوتا ہے، اس کا بھی شر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں یہ دعا پڑھتے تھے نا، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کے شر سے، وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہمارے اپنے عملوں کی برائی سے، اپنے عملوں کی برائی سے بھی ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آخری بات بڑی اہم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، عَفَا اللَّهُ، اللہ نے معاف کر دیا، عنہم، انہیں، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے انہیں
معاف کر دیا۔ یہ صحابہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ شرف اور مقام اور فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے جو کوئی کمزور ایمان والے تھے، جو کوئی منافقین کے ساتھ مل گئے تھے یا ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، ان سب کو بھی درگزر کر دیا۔ اور اگر کوئی بندہ کوئی مومن خالص تھا، اس سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ نے سب کو ہی معاف کر دیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، غفور حلیم، بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے، بڑا تحمل مزاج ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک نے ان کی سب کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ تو اگر انسان میدانوں میں نکلے تو اللہ پاک کچھ کمیاں کوتاہیاں بھی ہو جائیں تو اللہ پاک درگزر فرماتے ہیں۔ اور بطور خاص صحابہ کرام وہ پاک باز ہستیاں ہیں کہ جن کی اگر اللہ پاک نے کسی کمی کوتاہی کا قرآن میں تذکرہ کیا تو اس کے فوراً بعد ان کی معافی کا اعلان بھی ضرور کیا۔ یہ ان کا اعزاز اور ان کی فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو جہاد سے محبت عطا فرمائے اور اللہ پاک شہادت کی موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔